بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ داستان صرف خون کی نہیں، یہ داستان صرف قربانی کی نہیں، بلکہ یہ داستان ہے صبر، عبادت اور ظلم کے خلاف مزاحمت کی۔ ناظرین کرام، یہ قصہ ہے اس مرد خدا کا جس نے کربلا کے بعد سجدوں میں اپنا درد چھپایا، جس نے آنکھوں میں آنسو اور دل میں طوفان لیے امت محمدی کو دوبارہ صبر اور کردار کا درس دیا۔ یہ واقعہ ہے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کی تکمیل ہوتی ہے ایک اندھیری رات میں، جب ظلم نے ایک بار پھر حق کو مٹانے کی کوشش کی۔ ناظرین کرام، امام زین العابدین جن کا اصل نام علی بن حسین رضی اللہ عنہ تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے۔ آپ کی والدہ شہزادی شہر بانو تھیں جو ایرانی بادشاہ یزدگرد کی بیٹی تھی۔ آپ کو زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت اور سجاد یعنی کثرت سے سجدہ کرنے والا کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سجدوں اور دعاؤں میں گزارا۔ کربلا کے میدان میں آپ بیمار تھے، اسی لیے جہاد میں شریک نہ ہو سکے، لیکن کربلا کے بعد کی تمام اذیتیں آپ نے برداشت کیں۔ ناظرین کرام، کربلا کے بعد جب اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا، تو امام زین العابدین نے ان لمحات میں امت کو بیدار کرنے کے لیے خطبے دیے۔ شام کے دربار میں آپ کا وہ تاریخی خطبہ آج بھی ہر دل کو دہلا دیتا ہے: اے لوگو، ہمیں پہچانو، ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہر گناہ سے پاک فرمایا اور ہر گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ امام زین العابدین نے فرمایا تھا۔ شام کے دربار میں مروان اور یزید جیسے ظالموں کو آپ کے الفاظ نے ہلا کر رکھ دیا، مگر افسوس امت خاموش رہی۔ ناظرین کرام، آپ کا ہر لمحہ عبادت میں گزرتا، دن میں روزہ، رات میں قیام، ہر وقت اللہ سے لو لگی رہتی، غلاموں کو آزاد کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، لوگوں کے لیے دعائیں کرتے۔ آپ کے دشمن بھی آپ کے اخلاق و زہد کے قائل تھے۔ آپ نے صحیفہ سجادیہ جیسی دعاؤں کی کتاب عطا کی جو آج بھی قلوب کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ ناظرین، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جو شخص دل سے راضی ہو وہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت رکھتا ہے۔ خدا سے دعا مانگو، مگر صرف زبان سے نہیں، دل سے مانگو۔ یہ امام زین العابدین کے اقوال تھے جو آپ فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، جب یزید مر گیا تو مروان بن حکم نے مدینہ پر قبضہ کیا۔ مروان وہی شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بار بار گستاخی کرتا رہا۔ یہ مروان امام زین العابدین کو برداشت نہ کر سکا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امام کی مقبولیت، علم اور زہد لوگوں کی دلوں کو بدل رہے ہیں۔ مروان نے امام پر پابندیاں لگا دیں، ان کے ماننے والوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے گھر پر نگرانی لگائی گئی، اور ایک دن امام کو زہر دے دیا گیا۔ روایت ہے کہ امام زین العابدین نے اپنی آخری رات بھی سجدے میں گزاری۔ جب فجر ہوئی تو امام اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھے اور اسی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سجاد کا سجدہ آخری سجدہ ثابت ہوا۔ ناظرین کرام، آپ کی شہادت کے بعد امت سوگ میں ڈوب گئی۔ آپ کے بعد امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے علم و معرفت کا چراغ روشن رکھا۔
آپ کی تعلیمات، دعائیں، اخلاق اور صبر آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، اگر آپ کے دل نے ایک لمحے کے لیے بھی دھڑکنا چھوڑ دیا ہے، اگر امام زین العابدین کا صبر، سجدہ اور شہادت آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اماموں کی ان سنہری داستانوں کو ہر دل تک پہنچا سکیں۔ یہ صرف ویڈیو نہیں، یہ پیغام ہے حق کا، یہ دعوت ہے کردار کی، یہ چراغ ہے جو دلوں کو روشن کرتا ہے۔ امام زین العابدین کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا اور مروان جیسے ظالم تاریخ کے اندھیرے میں دفن ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہمیشہ زندہ رکھے۔ دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں اور حق کے راستے پر چلتے رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو امام زین العابدین جیسا صبر، عبادت اور کردار عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے لیے ہمیشہ تہ دل سے دعا گو رہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس بہترین مشن کو کامیاب کرانے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔